السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ مسلم لیگ نون کو 2018 کے انتخابات کے بعد پنجاب میں پہلی بڑی شکست ہوئی ہے اور تحریک انصاف کو پہلی بڑی فتح۔ کیوں مسلم لیگ نون کو شکست ہوئی ہے، وجہ کیا بنی ہے؟ سیالکوٹ میں PP 38 میں مسلم لیگ نون کے امیدوار طارق سبحانی شکست کھا گئے ہیں احسن سلیم بریار سے۔ دولت جیتی ہے، حکومت جیتی ہے، مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہارا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ یہ اصل سوال اب اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور مسلم لیگ نون کے اندر جو اختلاف رائے ہے، میں اس کو اختلاف نہیں کہتا، دھڑے بندی نہیں کہتا، لیکن اختلاف رائے ہے، کہیں وہ اس کی وجہ بنا ہے جس کا اظہار شہباز شریف صاحب نے آج کیا، یا پھر کشمیر کے انتخابات، کہ کشمیر کے انتخابات کا اثر سیالکوٹ جموں کے ساتھ، تو کہیں وہ اس کا اثر تو نہیں پڑا اس سارے معاملے پر۔ یہ سوالات اب اٹھ رہے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون تو رونتی آ رہی تھی مسلسل جتنے انتخابات ہوئے تھے، تو اب کیا ہوا؟ اور سب سے پہلے تو مریم نواز صاحبہ کے متعلق وہ جو خبر آئی ہے کہ ان کو کرونا ہوا ہے، تو اللہ ان کو صحت تندرستی دے۔ بہت زیادہ انہوں نے بڑی الیکشن کیمپین کی آزاد کشمیر میں، اور احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط نہیں کی تھی انہوں نے، ظاہر ہے جتنے بڑے بڑے مجمع میں وہ گئیں، پھر وہ آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی تھی کہ وہ ایک جگہ پر وہ آئس کریم لے کر سب کو دے رہی تھی، خود بھی کھائی ہوگی، کھائی کہ نہیں کھائی، لیکن بہرحال، اور پھر وہ ظاہر ہے کوئی بہت زیادہ کوئی سوشل ڈسٹنسنگ، کم از کم جلسے کے دوران اگر سوشل ڈسٹنسنگ نہیں ہو سکتی تھی تو ماسک لگایا جا سکتا تھا، وہ بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال اللہ ان کو صحت تندرستی دے۔ اور انہوں نے الیکشن کیمپین تو بھرپور کی آزاد کشمیر میں، وہاں پر ہو گئی شکست۔ اور اس کے بعد بھرپور الیکشن کیمپین پہ جہاں مخالف جو ہیں وہ اس کو سراہ رہے تھے، تعریف کر رہے تھے، وہیں اپنے گھر سے ہی آواز آئی کہ الیکشن کیمپین تو اچھی تھی مگر پھیکی تھی، بریانی تو اچھی تھی مگر مسالہ کم تھا۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی الیکشن کیمپین تو بہت اچھی رہی ہماری، لیکن ہم اپنی کارکردگی نہیں بتا سکے، ہم نے ذکر نہیں کیا، ہمارے پاس وقت تھا، ہم بتا سکتے تھے اپنی کارکردگی۔ یعنی شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو وہاں پر ہمارا اپنا قصور بھی ہے۔ وہ تو کشمیر کے متعلق تھا، تو ظاہر ہے اب یہ بھی الیکشن ہی تھا۔ آج جو سیالکوٹ میں ہوا ہے اس میں جو ابھی تک غیر سرکاری، غیر حتمی اور ابتدائی نتائج ہیں، اس میں مسلم لیگ نون بری طرح شکست کھا گئی ہے، اور تحریک انصاف جو بری طرح شکستوں پر شکست کھا رہی تھی وہ اب ذرا پنجاب میں تگڑی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر ہمارے دوست حبیب اکرم صاحب ہیں، وہ گئے ہوئے تھے کل وہاں پر، اور انہوں نے آ کر یہی، جیسے ہم آپس میں دوست بیٹھتے ہیں تو یہی اندازہ تھا، ان کے پاس تو ان کا تو سروے تھا، تو ہمارا اندازہ یہ تھا کہ نہیں مسلم لیگ نون جیتے گی، مسلم لیگ نون بہت زیادہ تگڑی ہے، اور مسلم لیگ نون کی جیتی ہوئی سیٹ ہے یہ، اور یہ سبحانی جو ہے یہ وریو خاندان، یہ ان کے پاس رہی ہمیشہ، تو یہ مطلب اتنا کوئی مقابلہ سخت ہوگا ڈسکا کی طرح، لیکن ایسا نہیں ہے کہ PTI وہاں سے جیت جائے، کیونکہ وہ بریار جو ہیں ان کے پاس پیسہ تو بہت ہے، لیکن ان کے پاس PTI کی بدترین کارکردگی بھی ان کا راستے میں رکاوٹ بنے گی۔ تو ہمارا خیال تھا کہ نہیں مسلم لیگ نون جیتے گی، چند ہزار ووٹوں سے جیتے، چند سو ووٹوں سے جیتے، جیت مسلم لیگ نون کی ہوگی۔ اور حبیب اکرم صاحب نے جو اپنا سروے بتایا تھا کہ 41 اور 38%، 41% ان کے خیال میں مسلم لیگ PTI کا تھا جیتنے کا امکان، ان کی میجورٹی تھی، اور 38% جو تھی وہ تھی مسلم لیگ نون کی، اور تقریباً ایسا ہی رزلٹ آیا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ حبیب اکرم صاحب سے ہی پہلے پوچھ لیا جائے کہ بھی وجہ کیا بنی ہے۔ تو انہوں نے جو وجہ، دو بڑی وجوہات بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ PTI الیکشن لڑنا سیکھ گئی ہے، PTI کے اندر جو دھڑے بندی، گروہ بندیاں ہوتی ہیں کہ ایک کو ٹکٹ ملتا ہے تو دوسرے اس کو ہرانے پہ تلے ہوتے ہیں، تو ایک تو اس پہ قابو کیا، اور اس میں دوسرا پیسہ اور پوری حکومت۔ اور ہاں، سلیم بریار صاحب جو ہیں وہ طاہر خورشید کے داماد بھی ہیں، تو طاہر خورشید پنجاب کے وزیر اعلیٰ، عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ ہیں نا ویسے، لیکن طاہر خورشید جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں، جن کو ٹیکے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ پنجاب کی معیشت کو ٹیکوں پر ٹیکے لگاتے ہیں، تو ان کے داماد ہیں، لہٰذا مشینری، سرکاری مشینری، سارا جو کچھ وہاں درکار تھا عثمان بزدار سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہاں سارا کچھ لگا دیا گیا، اور باقی تھا ان کا پیسہ، ذاتی پیسہ بہت تھا، بہت مالدار پارٹی ہیں۔
اور ان کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، اور ہر سال میں بھی سنا ہے کہ ان کی پارٹنرشپ ہے، اور بھی بہت زیادہ، مطلب کوئی یونیورسٹیاں ہیں، کوئی پلازے ہیں، مطلب بلینر ہیں. تو ان کے لیے کوئی 40-50 کروڑ 1-2 ارب روپے کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو انہوں نے وہاں پہ سڑکیں بھی بنوائی ہیں. یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جی وہاں پر سڑکیں بھی بنوا دی. یہ حبیب اکرم صاحب نہیں بتا رہے. حبیب اکرم صاحب نے جو بات کرنی تھی، حبیب اکرم صاحب کی بات کوٹ ان کوٹ کہ ایک تو پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنا آ گیا، دوسرا بریار جو تھے ان کے پاس پیسہ بہت تھا، لہٰذا انہوں نے چیزوں کو مینیج کیا ہے اچھے طریقے سے، اور وہ جو کھلنڈرے پن سے پی ٹی آئی الیکشن لڑتی تھی وہ انہوں نے نہیں کیا. اب یہ تو حبیب اکرم صاحب کی یہاں پر تھی بات، جو انہوں نے سڑکیں بنوائیں یا وہ میری اپنی معلوم بات تھی کہ انہوں نے یہ کچھ بھی کیا ہے. اور شروع میں جب کیسر بریار جن کو ٹکٹ ملا تھا، ان کے چچا ہیں شاید، ہاں بالکل چچا ہی ہیں ان کے جیتنے والے احسن سلیم کے، تو ان کو جب ٹکٹ ملا تھا تو ان کی ایک ویڈیو بھی چلی تھی کہ انہوں نے کہا تھا جناب اتنے کروڑ روپے لگا دیں گے، یہ ہو جائے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن بعد میں کیونکہ وہ فورن نیشنل تھے، دوہری شہریت تھی ان کی، انہوں نے وہ چھوڑ بھی دی لیکن ان کو سرٹیفکیٹ نہیں مل سکا تھا، لہٰذا ان کی جگہ پھر سلیم بریار جو ہے وہ احسن سلیم بریار الیکشن لڑے اور وہ جیت گئے. اور مسلم لیگ نون اب ظاہر سوچ رہی ہوگی کہ کیا ہوا ہے. مسلم لیگ نون کو پی ڈی ایم کے بعد، پی ڈی ایم سے نکلنے کے بعد، یعنی پی ڈی ایم میں وہ تو رہے لیکن پی ڈی ایم کا جو اتحاد تھا، جس طرح پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی تھی، اس دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں ان ضمنی انتخابات میں جیت ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی. وہ نوشہرہ تک جو انتخابات تھے وہاں پر مسلم لیگ نون جیتی. پھر وہ سیالکوٹ کا ڈسکے کا انتخاب ہو، خوشاب کا انتخاب ہو، وہاں پر ان کو پی ٹی آئی جیتی ہے، اور پھر نوشہرے میں بھی جیتی ہے. اسی طرح سندھ میں پیپلز پارٹی سارے انتخابات جیت گئی، تو مسلم لیگ نون جیت گئی. پنجاب میں جو میں بات کی شاید میں پی ٹی آئی کہہ گیا، مسلم لیگ نون جیتی اور نوشہرہ سے بھی جیتی، پی ٹی آئی کے گڑھ سے، جس کو عمران خان کے مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم نے عمران خان صاحب کو ان کے گھر میں گھس کر مارا نواز شریف صاحب نے. اور پھر سینٹ کا انتخاب، وہ جو حفیظ شیخ والا، یوسف رضا گیلانی جیتے. تو پی ٹی آئی جب پی ڈی ایم تھا تو جس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی بھی تھی، پی ڈی ایم تو ابھی بھی ہے لیکن پی ڈی ایم کو چھوڑ کے مولانا فضل الرحمان صاحب وزیرستان وغیرہ چلے گئے. پی ڈی ایم کا جلسہ تھا کل ہونا 29 کو، تو وہ بھی نہیں ہوا. ظاہر ہے وہ بھی وہاں پر وزیرستان مکین والے جلسے کی نظر ہو گیا. تو اس وقت تک تو بہت زیادہ آسانی کے ساتھ الیکشن جیتتے تھے، لیکن جب پی ڈی ایم سے معاملہ گڑبڑ ہوا، پی ڈی ایم ادھر ادھر ہوا، تو پھر مسلم لیگ نون نے پہلی شکست جو کھائی وہ کھائی تھی کراچی میں NA-249 کا جو الیکشن تھا. مسلم لیگ نون نے وہاں پر جیتا ہوا الیکشن ہارا تھا، اور اس کے لیے بھی جو میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ وہاں پر انہوں نے دھاندلی کا الزام لگایا تھا، بعد میں اس کو پرسو نہیں کیا تھا. ریکاؤنٹنگ ہوئی، ریکاؤنٹنگ کے بعد چپ ہو گئے تھے، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے وہاں پر جو پتہ کیا تھا ان کو پتہ چلا تھا کہ جی وہ انٹرنل ان کے اختلافات جو تھے وہاں کی صوبائی لیڈرشپ کے، اور پھر یہاں سے شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، اور وہ جو ایک ان کے اندر جو گروہ بندی تھی جماعت کے اندر کی کراچی کے حد تک، تو اس گروہ بندی کی وجہ سے نہ الیکشن صحیح لڑا گیا نہ وہ لڑ سکے. یہاں پر یہ والا جو الیکشن ہے اس میں بھی اب وہ جو ایلیمنٹ حبیب اکرم صاحب نے بتائے یا جو ایلیمنٹ سامنے آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جی برادری بیس کا الیکشن تھا زیادہ، وہ وہاں پر جٹ برادری کا زور چلا ہے تو گجر برادری کا زور نہیں چل سکا، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس کے علاوہ دوسرا ہے پولیٹیکل. تو میں ظاہر ہے وہ پیسہ پوسا چلتا ہی ہے، لیکن پیسہ تو ڈسکا میں بھی کم نہیں چلا ہوگا. ریاست حکومت کی جو مشینری تھی وہ ڈسکا میں بھی تھی، سارا کچھ تھا. لیکن ڈسکا میں کیا تھا؟ ڈسکا میں مسلم لیگ نون ایک بیانیے کے ساتھ واضح طور پر آگے جا رہی تھی. ڈسکا کا جو الیکشن تھا وہاں پر مسلم لیگ نون کنفیوز نہیں تھی. ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو خیر وہ تو ہے ہی نا، لیکن اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ مفاہمت نہیں کریں گے اور فیصلہ لوگوں نے کرنا ہوگا، تو اس بیانیے کے ساتھ مسلم لیگ نون آگے جا رہی تھی. پھر بیچ میں مسلم لیگ نون ڈاواڈول ہوئی، چپ ہو گئی. پی ڈی ایم کا معاملہ ہوا، پی ڈی ایم کے بعد مسلم لیگ نون الگ ہو کر بیٹھ گئی. شہباز شریف صاحب فرنٹ پہ آ گئے، سارے معاملات پارلیمنٹ میں کرنے. پہلے کہتے تھے پارلیمنٹ میں سے استعفے دیں گے، پارلیمنٹ سے استعفے والے معاملے پر پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلافات ہوئے، الگ ہو گئے، جی الگ ہو گئے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب آتے، وہ کہتے نہیں پارلیمنٹ میں تو رہنا ہے ہم نے. پھر پارلیمنٹ میں مسلم لیگ نون آ گئی. پھر مریم نواز اور نواز شریف صاحب چپ ہو گئے، تو پھر کشمیر کا الیکشن آ گیا. تو کشمیر کے الیکشن میں پھر مریم نواز صاحب، اور پھر بھی اس دوران بھی جو چیزیں سامنے آئیں کہ وہ یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب اس کے حق میں نہیں تھے کہ کشمیر میں جا کر کوئی تند و تیز اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کوئی باتیں کی جائیں.
وہاں پر اپنی کارکردگی بتائی جائے، وہاں پر الیکشن لڑا جائے، الیکشن کو الیکشن سمجھ کر وہاں پر جنگ نہ کی جائے، لیکن شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی جنگ کی گئی۔ تو بہرحال کشمیر کے الیکشن کا نتیجہ یہی آنا تھا۔ میں جو مرضی ہوتا وہاں پر شہباز شریف صاحب کے بقول اگر کارکردگی بتائی بھی جاتی تو نتیجہ یہی آنا تھا، یہ طے تھا، یہ طے شدہ تھا کہ کشمیر میں پی ٹی آئی کو حکومت چاہیے، کہ پی ٹی آئی نے حکومت کرنی ہے وہاں پہ۔ اب ان کا معاملہ وزیر اعظم کا پھنس گیا کہ وزیر اعظم کون بنے گا ان کا، وہ آ جائے گا کل تک، معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کا زیادہ امکان بن رہا ہے۔ تو بہرحال تو جو مرضی ہوتا کشمیر میں، شہباز شریف صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے الیکشن کیمپین صحیح نہیں چلائی، ہم نے اپنی کارکردگی نہیں بتائی، بتاتے بھی تو بھی رزلٹ یہی آنا تھا۔ وہی میرا ایک فارمولہ جو میں نے گزارش کیا تھا، وہی کہ مقابلہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ہے اور جیتے گی پی ٹی آئی۔ تو یہی ہوا کہ پی ٹی آئی جیت گئی، مسلم لیگ نون تیسرے نمبر پر آ گئی۔ تو وہ کشمیر کا ایک الگ سے معاملہ۔ یہاں پر پنجاب سے جیتی ہوئی سیٹ جو ہمیشہ جیتتے آ رہے ہیں، پہلی بار پنجاب جیتی ہوئی سیٹ مسلم لیگ نون نے اپنی ہاری ہے، یعنی ریٹین نہیں کر پائے، اپنی سیٹ برقرار نہیں رکھ پائے۔ تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اب اس کے پیچھے بھی یہ والی کنفیوژن ہے۔ ایک تو وہ جو حکومت، جس طرح حکومت نے سیٹ لینی تھی، جس طرح میں نے بتایا کہ ساری سرکاری مشینری، پیسہ، بہت بڑا پیسہ لگا ہے، اور انتظامیہ، پیسہ، برادری، سارا کچھ ہوا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ادھر سے مسلم لیگ نون بھی کوئی ماڑی جماعت تو نہیں ہے نا پنجاب میں، سیالکوٹ میں اپنی سیٹ جیتی ہوئی سیٹ، تو انہوں نے بھی تو ٹل کا زور لگایا ہوگا۔ لیکن آپ ذرا الیکشن سے پہلے دیکھیں کہ اس الیکشن کو مسلم لیگ نون نے کس طرح لڑا ہے۔ مریم نواز تھی کشمیر میں، اور ادھر تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کسی نے، ظاہر ہے شہباز شریف اور حمزہ تو جا نہیں سکتے، ایم این ایز پر جانے پر پابندی ہے، الیکشن کے حلقے میں کیمپین نہیں کر سکتے، لیکن لاہور میں بیٹھ کے تو بہت کچھ کر سکتے تھے۔ کوئی پریس کانفرنس کرتے، کوئی بناتے ماحول۔ ڈسکا میں ماحول بنایا گیا تھا پراپر، یہاں ماحول نہیں بنایا گیا، بالکل بھی خاموشی کے ساتھ انتخاب تھا۔ اور میں بھی میرا خیال ہے انتخابات پہ پہلی ویڈیو کر رہا ہوں، کیونکہ اتنا لو لیول کا انتخابات مسلم لیگ نون نے یہ لڑایا، انتخاب لڑا ہے۔ حالانکہ مسلم لیگ نون جہاں الیکشن لڑی ہے، کراچی والا ایون الیکشن، وہاں پہ گو کہ میدان میں بالکل وہ ان کا تیاری شاری کوئی نہیں تھی NA 249 کی، لیکن پریس کانفرنسوں پہ پریس کانفرنس سارا کچھ ہوتا رہا۔ یہاں پہ وہ نہیں تھا، حمزہ شہباز کا انٹرسٹ کوئی نہیں تھا، شہباز شریف صاحب کا انٹرسٹ کوئی نہیں تھا، اور اپنے جو ان کے، یہ میں ان کی کمزوریاں بتا رہا ہوں، مسلم لیگ نون بہت تگڑی پنجاب میں، کمزوریوں کی وجہ سے اور اپنے بیانیے کے کنفیوژن کی وجہ سے، کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نیچے تک کے لوگوں کو کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے شہباز شریف کے پیچھے جانا ہے، ہم نے مریم نواز کے پیچھے جانا ہے، ہمارا مستقبل کیا ہے۔ میں بھی ایک دوستوں میں بیٹھ کر بات کر رہا تھا کہ جی بریار نے پیسہ لگایا ہے اگر، تو یہ جو سبحانی ہیں بھی تو بہت پیسے والے ہیں۔ تو ایک دوست نے کہا یہ انہوں نے کیوں نہیں پیسہ لگایا؟ تو میرا خیال تھا کہ انہوں نے اس لیے نہیں پیسہ لگایا، انہیں پتہ ہی نہیں ہمارا فیوچر کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے انقلاب لانا ہے، ہم نے مزاحمت کرنی ہے، ہم نے میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ اقتدار کی سیاست کرنی ہے، شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ اقتدار کی سیاست کرنی ہے۔ ویسے اقتدار کی سیاست نواز شریف صاحب جب وہ 2008 میں آئے تھے نا واپس 7 میں، تو اس کے بعد بھی وہ کہتے تھے کہ جناب میں نے تو اقتدار کی سیاست کرنی ہے، اور جو لوگ مشرف کے ساتھ گئے ان کو میں نے واپس نہیں لینا، لیکن سوائے شیخ رشید صاحب اور چودھری برادران کے سب کو واپس لے لیا، اور چودھری برادران کے ساتھ بھی اب ان کا معاملہ بہت اچھا ہے، جماعت میں نہیں لیا۔ تو بہرحال تو اقتدار کی سیاست کرنی ہے یا ہم نے اقتدار کی سیاست کرنی ہے؟ تو اگر اقتدار کی سیاست کرنی ہے تو پیسے کیوں لگائیں بھائی، ہمیں پتہ ہے ہمارا فیوچر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب کے نام پر کانٹا لگ چکا ہوا ہے، تو نواز شریف اگر کے ہوتے ہوئے وہ جو ایک فیل ہے نیچے تک، تو اور الیکٹیبل جتنے بھی ہیں الیکٹڈ لوگ مسلم لیگ نون کے، ان کی میجورٹی شہباز شریف کے ساتھ ہے، عوام کی میجورٹی نواز شریف کے ساتھ ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کے اندر بہت بڑا تضاد ہے۔ اب ابہام جو ہے وہ اسی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ تو وہ ابہام جو ہے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ ایک وجہ ہے مسلم لیگ نون جس وجہ سے الیکشن نہیں لڑ سکی۔ مریم نواز صاحبہ آزاد کشمیر میں تھی، بھرپور الیکشن کیمپین کی، یہاں پہ پیچھے پی ٹی آئی کو موقع ملا اور پی ٹی آئی نے سارا کچھ جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کر لیا، اور جیتی ہوئی سیٹ مسلم لیگ نون سے چھین لی ہے۔ اور ظاہر ہے اس پر اگر کوئی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کشمیر کے انتخابات کے رزلٹ کا اثر ہے اس پر، ممکن ہے یہ بھی ہو کہ کشمیر کے انتخابات جس طرح عمران خان کے حوالے کر دیے گئے ہیں تو پھر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان کے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو لہذا ووٹر ادھر مائل ہوا
اس نے ادھر ووٹ کر دیا، اور جو لوگ مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہوں گے وہ بھی چپ کر کے سائیڈ ہو گئے ہوں گے کہ یار ان کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، ہم کیوں رگڑا کھائیں۔ ایک مزاج ہوتا ہے نا، لوگ جو سیاست چاہے نچلے لیول پہ کرتے ہیں یا چاہے اوپر کے لیول پہ کرتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک مزاج ڈیولپ ہوتا ہے، اور ایک مزاج ووٹر کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے ایلیمنٹ مجھے لگ رہے ہیں کہ پیسے وغیرہ کے ساتھ ساتھ کشمیر کا الیکشن، اور کشمیر کے الیکشن سے بھی بڑا ہے مسلم لیگ نون کے اندر کا ابہام۔ وہ جو میں نے کہا تھا نا پہلے ویڈیو میں کہ مسلم لیگ نون اپنے بیانیے کی ابہام کی وجہ سے ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہے۔ تو بحران کا پہلا نتیجہ ہے کہ وہ شکست ہوئی ہے ان کو اپنی جیتی ہوئی نشست پر، جو 2013 میں بھی ان کے پاس تھی اور 2018 میں بھی ان کے پاس تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔